زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ دنیا کے فتنہ انگیزیاں اور شیطانی وسوسے ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اس کی رحمتوں نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، حقیقت میں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ آج بات کروں گی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ دیکھیں، ایمان ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہی ہے جب انسان ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہے، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا پھر آزمائش۔ ایک سچا مومن وہی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے ایمان پر ڈٹا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غمگین ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ بے شک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اچھا ایمان پر ثابت قدمی ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کی خاص مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ دنیا کی فتنہ انگیزیاں اور شیطانی وسوسے ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، حقیقت میں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا بات کرتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ تو دیکھیں، جب ایک انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، جیسے ایک گناہ کرے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرے یا پھر تیسرا کرے، اسی طرح جب وہ لگاتار کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل ہی کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جیسے فرض کریں مثلاً اکثر لوگوں کو آپ نماز کے بارے میں جب آپ انہیں بات کرتے ہیں یا دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں فوراً سے غصہ آ جاتا ہے یا وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے تم بڑے نمازی ہو یا یہ میرا معاملہ ہے وغیرہ، تم اپنی فکر کرو۔ مطلب وہ لوگ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ رب العزت کی ذات سے ڈرے کہ کہیں ہمارا دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ پھر ڈر ہے کہ ایمان مرنے سے پہلے چھین لیا جائے۔ تو ہمیں اپنے ایمان پر ہر وقت نظر رکھنی ہے، چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی گناہ اگر ہو جاتا ہے تو فوراً رب العزت سے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے کہ اے رب العزت ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمانا اور ایمان ہی پر کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمانا اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ بے شک کامیابی انہی ہی کے لیے ہے جو ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔